تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. عزیز ساتھیو، گزشتہ جمعہ ایک بہت اہم موضوع پر بات ہو رہی تھی. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کل ہمارے نوجوان اور بوڑھے بھی ہو اور نوجوان لڑکے لڑکیاں ہو، چھوٹے چھوٹے بچے کیوں نہ ہو، جن کے اندر عقل و شعور آ جاتی ہے، جن کی عمر 5 سال رہتی ہے، 6 سال رہتی ہے، یہ بچے اور یہ لوگ آج سوشل میڈیا کے اندر زیادہ تر ریل بازی میں لگ کر اور اس طرح کی فتنوں میں لگ کر زندگیاں برباد کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھتے ہوں گے بہت ساروں کو فون ہاتھ میں مل گیا تو دن کا وقت اکثر و بیشتر خالی جو ہے ریل بازی میں لگتی ہے. انسٹاگرام آن کر لیے، یوٹیوب آن کر لیے، نہ جانے سوشل میڈیا کے اندر کون سے ایپ ہیں، ان چیزوں میں دیکھنا، ناچنا، ڈالنا یہ آج کل بہت عام ہو گیا ہے. اس لیے گزشتہ ہفتہ بھی اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی. دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ ریل بنانے والے، ایک وہ ہیں جو ریل کو دیکھنے والے. یہ دونوں چیزوں کی کیا کیا نوعیتیں ہیں، کس طرح یہ لوگ ان چیزوں میں فتنوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا کیا طریقے سے ہمارے مسلمان ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کا فتنہ کتنا پھیلا ہوا ہے، اور اس سے ان کے ایمان پر اور ان کے جانوں پر کس طرح حملے ہو رہے ہیں، آگے میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ ریل بازی کرنے والے ہیں، سوشل میڈیا میں بے حیائی پھیلانے والے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. فرمان خدا ہے کہ جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے درمیان بے حیائی عام ہو، اس طرح کی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا دردناک عذاب ہم دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے. اور کس طرح اللہ عذاب دیں گے، وہ چیز اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، ظاہر نہیں کیا. بے حیا لوگوں کے لیے جو عذاب اللہ نے رکھا ہے، اس کا عذاب اللہ کے علم میں ہے کہ ان کو کس طرح عذاب دیا جائے گا. آج سوشل میڈیا کے اندر دیکھیں، نوجوان لڑکیاں کیوں نہ ہو، نوجوان لڑکے کیوں نہ ہو، برقع پہنی ہوئی ناچتی ہیں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ بیٹھ کر خود اپنی بچیوں کی ریل بنا کر ڈالتے ہیں. اگر کوئی منع کرتا ہے تو وہ ان کا دشمن ہو جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جو ہے ہماری بچیوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے، ہماری بچیوں کی تم بلندیوں کو دیکھ کر تمہیں حسد پیدا ہوتا ہے. ہمارے بچے اگر امپروو ہو رہے ہیں، ہمارے بچے شہرت پا رہے ہیں، کہ تمہارے دلوں کے اندر دیکھ کر حسد پیدا ہو رہی. یہ باتیں ہمارے مسلمانوں کی زبانوں پر ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے مسلمان بچیاں برقع پہنی ہوئی ایسا بے ڈھنگی طور پر ناچتی ہیں، اور اس پر لائک کرنے والے اور اس سے محبت و عشق کی باتیں کرنے والے بھی ہمارے مسلمان ہوتے ہیں. اس میں
ماں باپ کو اگر کوئی منع کرے تو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت میری بیٹی کیسا ناچی تو بھی چھوڑو، کیا بھی نہیں، تم نہ کون پوچھنے والے تمہیں، میرا بیٹا کیسا بھی ناچے تو ناچے، تمہیں کون پوچھنے والے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ماں باپ خود اپنی بچیوں کو نچا کر ان کے ویڈیو پکڑ کر سوشل میڈیا میں ڈال دیں۔ اب گویا کہ ایسا ہے کہ ایک مجرا کرایا جا رہا ہے کہ ماں باپ بٹھا کر اپنی بچیوں کو، آپ مجرا جانتے ہو، جہاں بیٹھ کر شرابی کبابی لوگ، جہاں عیاش پرست لوگ لڑکیوں کو نچا کر اور ان سے جو ہے جسمانی چیزوں کو دیکھ کر ان سے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہاں ان کو زنا کی طرف ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہاں ماں باپ بیٹھ کر اپنی بچیوں کو اس طرح نچاتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو غیرت آ جاتی ہے۔ اب افسوس تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی منع کرے تو اسے اپنا دشمن سمجھنا، اسے اپنا دشمن سمجھنا، اسے اپنا خیر خواہ نہیں سمجھنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ جو ہے ہمارے بچیوں کے دشمن ہے۔ اس طرح کی نہ جانے ایسی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں۔ اگر کوئی مولوی صاحب جمعہ کے بیان میں اس موضوع کو چھیڑ کر لوگوں کو روکنا چاہے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے، تو کہا جاتا ہے کہ مولوی صاحب صرف نماز روزے پر بات کرنا، دوسری چیزوں پر بات نہیں کرنا تمہیں، بیچنا بولتی سو نماز روزے پر بات کرنا تمہیں، نماز بولو، روزہ بولو، حج کیا ہے بولو، زکوٰۃ کیا ہے بولو، لیکن کسی کی جو ہے کسی کی برائی کو نہیں بیان کرنا، معاشرے کی برائی کو بیان نہیں کرنا۔ معاشرے کے اندر کوئی بھی کیوں نہ ہو، کیسا بھی غلط حرکت کیوں نہ کرتا ہو، تمہیں خاموشی اختیار کرنا ہے، تمہیں خاموش دیکھنا ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مولوی صاحب کہتا ہے کہ بھئی یہ چیز بری ہے، یہ چیز غلط ہے، تو اسے دھمکیاں دی جاتی ہے کہ تمہیں اسٹیشن میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں مار دیا جائے گا، تمہیں تمہاری خدمت سے ہٹا دیا جائے گا، اور تمہیں جو ہے تمہاری عزت کو نکالا جائے گا، یہ چیزوں کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ حالانکہ آپ حضرات جانتے ہیں یہ چیزیں وہ ہیں، یہ دھمکیاں دینے والے وہ ہیں، یہ ان کی صفات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دین کی خدمت کرنے پر اللہ کے رسول کو دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے، ہم تمہیں در بدر کر دیں گے، تمہارے کھانا ہم پہ پہنچائیں گے، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے، ہم تمہارا بیکاٹ کریں گے۔ اس طرح کی دھمکی آمیز الفاظ، اس طرح کی گنڈا گردی والے الفاظ، اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال اللہ کے رسول کو حق گوئی پر جیل میں بند کر دیا گیا۔ کتنے سال؟ 3 سال، جسے شور ابی طالب کہا جاتا ہے، جہاں اللہ کے رسول کو خاندان والوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے پانی تک میسر نہیں تھا، یہاں تک کہ بچے بھوک کی وجہ سے بلکتے تھے تو ماں جو ہے درخت کے پتے کھا کر اپنے بچوں کو دودھ پلاتے تھے۔ اس طرح کے حالات ان پر آئے۔ یہ صرف کس لیے؟ اس لیے آئے کہ انہوں نے معاشرے کی برائی کو برا کہا، لوگوں کے اندر غلط چیزوں کو غلط کہا، صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، تو جو معاشرہ ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہیے تھا وہی معاشرہ ان کا دشمن بن گیا، وہی لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ جن علماء کی حق گوئی پر، جو علماء حق کہتے ہیں، جو لوگ صحیح کو صحیح کہتے ہیں، غلط تو غلط کہتے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھانے والے وہ وہی مکے والے دشمن ہیں جو ابو جہل ابو لہب کرتا تھا، عتبہ اور شیبہ کرتا تھا، جو اللہ کے رسول کے ساتھ جو منافقین کہا کرتے تھے مدینہ منورہ کے اندر، جیسا کہ عبداللہ ابن سبا، جس طرح وہ منافق تھے اسی طرح کی منافقیت کی علامتیں جو کرتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر نہ جانے ہمارے بچیوں کے اندر وہ کون سا جنون چڑھ چکا ہے کہ آج جو ہے ہر بندہ سوشل میڈیا کے اندر ناچنے لگا، ہر بندہ، اپنی بچیوں کو روکنے والا کوئی نہیں۔ ماں باپ اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں کہ میری بچی نچریا بن کر اور میری بچی جو بازاری بن کر گلی کوچوں میں ناچ رہی ہے، لیکن خاندان میں کوئی روکنے والا نہیں رہتا، اسے روکنے والا رہتا کوئی نہیں، روکنے والا کوئی نہیں۔ شادی کے ویڈیوز دیکھو اور ناچنے گانے کی ویڈیوز دیکھو، خود ماں باپ اس میں گانے سیٹ کر کو بچیوں کو نچاتی ہیں اس میں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اس بچی کی عزت پر ہاتھ ڈالے، اس کے عزت آبرو پر ہاتھ ڈالے، کوئی نوجوان اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کرے، تو کہا جاتا ہے کہ انہیں غلط حرکت کیا، اس نے معاشرے کو بدنام کیا۔ بھئی دکان جب کھولا جاتا ہے تو وہاں جو غلط انسان بھی خریدنے کے لیے آتا ہے، اچھا انسان بھی خریدنے کے لیے آئے گا، اور جس دکان کے اندر شراب بیچی جاتی ہو وہاں پانی خریدے نہیں جاتا، جس دکان کے اندر ڈرگس بیچا جاتا ہو وہاں جو ہے دوائی خریدی نہیں جاتی، جس دکان کے اندر بے حیائی کی دعوت دی جاتی ہو وہ حیا کی باتیں نہیں کی جاتی ہو، کی نہیں جاتی۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی جو ہو رہی ہے
آج جو زنا جو عام ہو رہا ہے وہ اسی لیے عام ہو رہا ہے کہ ماں باپ اپنی بچوں کو نہیں روکتے، ماں باپ اپنی بچوں کو نہیں روکتے. شوہر کو یہ ہمت نہیں کہ اپنی بیوی کو جو ہے اس طرح کی غلط حرکتوں سے روکے. روکتا کوئی؟ انہیں کہتا کہ دالو جی کیا بھی نہیں کہتا. انہیں خود اپنی بیوی کو بٹھا کر سامنے نچاتا ہو، خود اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کی غلط حرکتیں کرتا ہے. یاد رکھنا، میری بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، جو انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، جو انسان غلط کو غلط نہیں سمجھتا، میں کہتا ہوں کہ انہیں کھانا نہیں پاخانہ خراش ہو رہے، پاخانہ کھا رہا ہے. اس لیے کہ جس انسان کے اندر انسانیت والی چیز نہ ہو انہیں کھانے کے اندر بھی فرق نہیں کرتا، انہیں کرتا فرق نہیں کر سکتا. تو اس لیے آج کل جو ریل بازیاں چل رہی ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ترتیب بار بھی بتاتا ہوں کہ جو ریل بازیاں چل رہی ہیں، پہلے دیکھے ہوں گے کہ گانے پر ناچنا، ریل بنا کر گانوں پر ناچنا. کیسے گانے؟ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایسے ایسے گانے اس میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان گانوں کے اندر. اگر کوئی مسلمان ان گانوں کو پڑھ لے، ان گانوں کو گائے، یاد رکھنا علماء نے مسئلہ لکھا انہیں اسلام سے نکل جاتا باہر، اسلام سے نکل جائے گا. ایسے ایسے گانوں پر ناچنا اور ایسے ایسے نازیبا الفاظ اس میں استعمال ہوتے ہیں جس میں محبوبہ کو خدا بنا دیا جاتا ہے، ماں کو خدا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ایسے ایسے الفاظ اس میں ہوتے ہیں کہ الفاظ تو دیکھو کہ میں تیرے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، میں تیری محبت کے سامنے خدا مان لیا تجھے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. ایسے الفاظ اس میں استعمال ہوتے. ہمارا مسلمان ان چیزوں کو گاتا بھی، اس پر ناچتا بھی ہے. ناچتا نہیں ناچتا، گانے کا ناچتا نہیں ناچتا. ریلز میں نئے نئے گانے آنا، کون سا نیا گانا آیا روز گانا انہیں ڈالتا اس میں. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ گانوں پر ناچنے تو الگ بات، وہ گناہ الگ ہے، لیکن نعتوں پر بھی ناچنا شروع کر ڈالے آج کل. حج و عمرے پر گیا، عبادت ہے حج و عمرہ، ہے کہ نہیں؟ حج ایک عبادت ہے، عمرہ ایک عبادت ہے، وہاں جا کر بھی غلط حرکتیں نہیں چھوٹتی ہمارے مسلمانوں کی. یاد رکھنا، مسجد سے باہر اگر کوئی گناہ کرے تو ایک گناہ اسے لکھا جائے گا. مسجد میں بیٹھ کر، عبادت کی جگہوں پر بیٹھ کر، نیکی والوں کی جگہ پر بیٹھ کر، پاک جگہ پر بیٹھ کر اگر کوئی گناہ کرتا ہو، یاد رکھنا اسے ایک نہیں بلکہ 10 گناہ لکھے جاتے ہیں. اس کے لیے 10 گناہ بنا کر اسے گناہ لکھا جاتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کہتے ہیں نیکی 1 کرو ہم 10 دے کے دیں گے، گناہ 1 کرو گے تو ہم گناہ تمہیں اتنے برابر لکھا جائے گا. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ آج گانوں پر ناچنا، ماں باپ کو جو ہے بچوں کو گانے ڈال کرتے تھے، ناچو بیٹا اسمو بول کر. تو اس طرح کی چیزیں ہرگز نہ کرے. یہ چیزیں وہ ہے جو آئندہ چل کر مسلمان کو ہلاک کرنے والی ہے، ہلاک کرنے والی ہے. اور الفاظ بھی بعض مسلمان وہ استعمال کرتے ہیں جس سے اسلام سے نکل جاتا باہر ہونے. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے ایک بات، یہ گناہ وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ رہنے والی ہے. یہ گناہ وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ رہتی ہے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، جیسا کہ کوئی آدمی نیک کام کرتا کر لے، کوئی آدمی اگر نیک کام کرتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو نیک کام کیا ہے، اب یہ نیکی کا کام اگر کوئی دوسرا بھی کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ نیکی کا ثواب تجھے بھی ملتا. مثال کے طور پر میں نے کوئی نیک کام کیا، میں نیکی کا کام کیا، تو مجھے دیکھ کر کوئی دوسرا بھی نیک کام کیا تو اس کا ثواب مجھے ملتا نہیں ملتا؟ تو اسی طرح اگر کوئی گناہ کر رہا ہے مجھے دیکھ کر تو اس کا گناہ کا ثواب مجھے بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا. تو اسے کہتے ہیں کہ گناہ گے، اسے کہتے ہیں کہ بھئی زندگی کے بعد، مرنے کے بعد بھی وہ گناہ جاریہ باقی رہتا ہو. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی طرح ریل بازی جو ہوتی ہے نا، جس میں جو ریل بازی ہوتی ہے مسلمانوں کے اسلام کے جو ہے اسلام کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے اور گناہ پر لوگوں کو آمادہ کیا جاتا ہے. کیونکہ مثال کے طور پر کوئی گناہ میں کروں تو میرا دیکھ کر انہیں گناہ کر رہا تو وہ بھی گناہ کا وزن مجھے ملے گا. تو اسی طرح اور دوسرا چیز، جو ریل بازی کرنے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی ایک دوسرے کی ہنسی مذاق کا اڑاتے ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کوئی آ کر پرینک کرتا، اس کے ساتھ مذاق کرتا، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا، جب انہیں غصے سے باہر ہو جاتا، جب مارنے آتا تو کہتے ہیں ہم نے تمہارے ساتھ مذاق کیا، پرینک کیا. بھئی کسی کا مذاق اڑانے کی اجازت ہے شریعت میں؟ مذاق اڑا سکتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے بڑا نیک انسان ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک متقی اور پرہیزگار کی بڑی قدر و قیمت ہے. سارے انسانوں میں جو انسان نیک اور متقی ہوگا وہی میرے نزدیک اچھا متقی، میرے نزدیک قابل قبول ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر انہیں گیا اسے چھیڑا، انہیں گیا اس سے ستایا. اب جب انہیں ستایا، اب انہیں آ کر سامنے گھراٹا کرے تو کہتے ہیں بھائی ہمیں تمہارے ساتھ مذاق کھیلے. کیا کھیلے؟ مذاق کھیلے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کا مذاق اڑایا جائے. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے
یہ جائز نہیں کہ کسی مسلمان کا مذاق کھیلا جائے, کسی مسلمان کی عزت و آبرو پر ہاتھ ڈالا جائے اور اسے پھر آخری میں کہے معاف کر لو, ہمیں تو مذاق کھیلے سے تمہارے ساتھ. ہونا نہیں ہوتا یہ چیزیں, سوشل میڈیا میں ہوتا نہیں ہوتا یہ. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے کوئی چیز انہیں خریدیا, وہ خریدتا سو استعمال کرنا واسطے پورے سوشل میڈیا کے اندر ڈالتا انہیں. اب کوئی غریب دیکھا تو اس کے دل میں درد پیدا ہوتا نہیں ہوتا, کاش میرے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی, کاش میرے پاس بھی ایسی چیزیں ہوتی تو میں بھی کرتا. آئندہ جا کر انہیں کیا کرتا, حلال کمانے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی غلط چیزوں میں لگ کر, حرام کاری میں لگ کر انہیں بھی حرام کام میں لگ جاتا. انہیں بھی کیوں نہیں, مجھے بھی ایسا جینا ہے, میں بھی ایسا عیاشی کے ساتھ رہوں, میرے پاس بھی ایسی گاڑیاں رہنا, میں بھی ایسا چلنا پھرنا. انہیں بھی کیا کرتا, غلط چیزوں میں لگ کر غلط چیزوں میں چلے جاتا انہیں. تو اس طرح غریبوں کے ساتھ مذاق اڑایا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے شادی کر رہا نہیں کر رہا, شادی کرا تو وہ بھی ویڈیو پکڑ کو ڈالتا انہیں. کتنی غریب بچوں کے دل نہیں ٹوٹتے اس میں, کتنے غریب بچوں کی جو ہے دل آزاری نہیں لگتی. اب وہ شادی ہمیشہ کامیاب رہتی ہے, آئندہ جا کر کبھی نہ کبھی ٹوٹ جاتی ہے وہ شادی. جس عمل میں غریبوں کی مذاق اڑایا جاتا ہو, سامنے والا کا دل توڑا جاتا ہو, اس عمل میں کبھی اللہ کی مدد نہیں ہوتی. اب انہیں نکاح کر رہا سو کیا کیا لے رہا, کیا کیا کر رہا, کون سی استعمال کر رہا, وہ چیزیں پورے وہاں ڈالا بولے تو اب کیا کرتی غریب بچیاں, کیا کرتی, کاش میرا شوہر جیسا مل رہا مجھے. اب کوئی مسلمان میں کوئی نہیں ملتا تو غیر مسلموں کے ہاتھوں میں چلے جاتی, وہ لوگ جاتی نہیں جاتے. تو سبب کون میں جائیے, جو سوشل میڈیا کے اندر جو بے غیرتاں ہوتی, جو ویڈیو بنا کر ڈالتی. اب غریب بچوں کے ساتھ مذاق چلنا. اب غریب بچیاں اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ چلے گئی تو وہ مسلمان بچی وہاں جا رہی ہے, وہاں کر رہی ہے. غلطی ہم نے کی ہے جس کا وبال یہ بچیاں اٹھا رہی, سو غلطی ہم نے کی ہے جس کا وبال یہ بچیاں اٹھا رہی. تو اس لیے سوشل میڈیا کے اندر یہ لے لیا, وہ لے لیا, یہ کپڑے لیا, وہ گاڑی لیا, اس طرح کی چیزیں بھی ڈال کر غریب لوگوں کا جو ہے مذاق نہیں بنا. اور اسی طرح نیکی دکھا کر سامنے والوں کا غریب کا مذاق نہیں اڑانا. اسی طرح اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھو, بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کوئی نیکی کا کام کرا, انہیں کسی کو صدقہ دیا, کسی کو خیرات کرا, وہ بھی اٹھا وہ کیا کرتا, سوشل میڈیا میں ڈالتا. یاد رکھنا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء. اللہ کہتے ہیں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو چھپا کر دیا جاتا ہو, چھپا کر دیا جاتا ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ ایسے کرو کہ ایک ہاتھ کو دیتے ہوئے دوسرے ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا, ہے کہ نہیں. انہیں کسی غریب کو ایک موز دیا تو بھی پکڑ کو سوشل میڈیا میں ڈالتا, انہیں چاکلیٹ دیا تو بھی پکڑ کو سوشل میڈیا میں ڈالنا, کسی کے ساتھ اچھا ہی خیر خواہی کر رہا وہ بھی پکڑ کو سوشل میڈیا میں ڈالنا. یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس انسان کو بلائیں گے, اللہ سے وہ پوچھیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا, کہا کہ اللہ تو نے مجھے مال دیا, مجھے تو نے شہرت دی, عزت دی, میں نے ساری چیزیں غریبوں میں لگایا. کس میں لگایا, غریبوں کو صدقہ کیا, خیرات کیا, ان کو کھلایا پلایا, سب کیا. اللہ کہتے ہیں کہ تو جھوٹ کہتا ہے, کہا کہ اللہ میں نے تو سب کیا ہے, جھوٹ کیسے کہہ رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں جھوٹ کہہ رہا ہے اس لیے کہ تو مال صدقہ کر کے لوگوں سے شہرت چاہتا تھا, لوگ تجھے نیک انسان کہے, لوگ تجھے مالدار کہے, لوگ تجھے عزت والا کہے. تیری عزت ساری چیزیں تجھے دنیا میں مل چکی ہیں, اب یہاں تجھے کوئی چیز نہیں ملے گی. نیکی جو کیا اس کا جو ثواب تھا دنیا میں مل گیا, اب تجھے کوئی اس کا ثواب نہیں ملا جائے گا. اب اللہ کہیں گے اس کے منہ کے بل پکڑو اور اسے جہنم میں ڈالو. اب جو لوگ پکڑ کر سوشل میڈیا میں ڈالنا, یہاں ڈالنا وہاں ڈالنا کرتے, کبھی ان سے پوچھو تو صحیح یہ چیزیں غلط ہے یا نہیں ہے. یہ بھئی نیکی ایسی کرو کہ خدا میرا راضی ہو جانا. مکے کو گیا عمرے کے لیے گیا, وہاں گیا وہاں فوٹو پکڑ کو ڈال رہا, مدینے کو گیا وہاں گیا وہاں فوٹو پکڑ کو ڈال رہا, جو عمر گئی عمرے کے واسطے وہاں گیا وہاں فوٹو پکڑ کو ڈال رہا. کیا بتانا چاہ رہا بھائی, اس نے کیا بتانا چاہ رہا, بھئی نیکی ایسے کرو کہ میرا خدا راضی ہو جائے. جس عمل سے میرا خدا راضی نہ ہو وہ لوگوں کو شہرت کر کے لوگوں کو بتا کر پیدا کر رہا اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ایک عابد کو بلائیں گے, بہت عبادت گزار ہوگا, بہت نیکیاں کر رکھا ہوگا. اللہ اس سے پوچھیں گے تو نے دنیا میں کیا کیا, کہے گا اللہ میں نماز پڑھا, میں روزہ رکھا, بہت میں نے چیزیں کروائی. اللہ کہے گے کہ تو نے جو نماز پڑھا, روزہ رکھا, تو نے حج عمرہ کیا اور تو نے خیر خواہی کا کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے عبادت گزار کہیں, لوگ تجھے عابد کہیں, تیرے دنیا میں تو ثواب مل گیا نہیں, اس کا عزت مل گئی نہیں, اب تجھے یہاں کوئی اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا. جا وہی تو انسان ہے جس کی وجہ سے تو جہنم میں جائے گا. میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں ذہن میں رکھنا, اگر کوئی انسان عبادت میں اس سے لوگوں سے شہرت چاہتا ہو, وہی عبادت اسے جہنم میں لے جائے گی. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز پڑھ رہا, روزہ رکھ رہا, اس لیے نماز پڑھ رہا, روزہ رکھ رہا کہ لوگ مجھے عابد کہے,
لوگ مجھے نمازی کہے, لوگ مجھے روزیدار کہے, لوگ مجھے حاجی صاحب کہے. کیا بولے؟ حاجی صاحب. اب ایک نیا جملہ نکلیا, نیا جملہ. کیا نیا جملہ؟ ایک حج کرا تو ایک حاجی صاحب بولے, ایک حج کرا تو ایک حاجی صاحب, دو حج کرا تو الحاجی صاحب کہتے. کیا نام لگانا؟ الحاجی صاحب, الف لام لگانا خاص کر. ایک حج کرا تو ایک حاجی صاحب, حاجی صاحب بولنا بس اسے. دو حج کرا تو کیا نام لگانا؟ الحاجی صاحب لگانا. کئی کو الحاجی صاحب کا مطلب یہ ہے یہ حاجی صاحب ایک مرتبہ نہیں 2 سے 3 مرتبہ حج پر حج, حج پر حج کرتے رہتے حاجی صاحب. یہ اب ایسا لگانا. ایک آدمی کو میں دیکھا بھائی پوسٹر میں تھا الحاجی لگا ہوا تھا. بولے بھائی الحاجی کا مطلب کیا؟ انہیں بولے حضرت الحاجی کا مطلب کیا تو ایک حج نہیں بلکہ جتنے حجہ کرتا اس کے واسطے وہ خاص لقب ہو. کیا لقب ہے؟ وہ خاص لقب. تو ایسا لگتا ہے کہ عبادت کر کے آدمی شہرت چاہتا ہو. کیا چاہتا ہے؟ شہرت چاہتا ہے, اور وہی عبادت انسان کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. بے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے, کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ میرا خدا مجھ سے راضی ہو رہا ہے. اگر نیت یہ رکھا کہ لوگ مجھے دیکھ کر عابد کہے, بتاؤ وہ نماز اسے ثواب پہنچائے گی جہنم میں لے جائے گی. کہاں لے جائے گی بھائی؟ جہنم میں لے جائے گی. تو عبادت سے انسان کی نیت بدلی, وہی عبادت اسے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, سوشل میڈیا میں دیکھو کیا کبھی 1 روپے دیا تو بھی یہ صاحب یہاں دیے, یہ صاحب یہاں دیے, وہ صاحب وہاں دیے, پورا سوشل میڈیا کے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہوں. ثواب ملا اسے؟ نہیں ملا اسے. یہ غریب کا مذاق اڑانا ہوا, سامنے والے کے ساتھ اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے والا ہوا ہے. ہوا نہیں ہوا؟ اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے اسلام کی بے حرمتی کرنا, یہ سب چیزیں وہ ہے آج کل ریل بازیوں کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. ہمارا نوجوان یہ سب چیزوں میں پڑا کہ نہیں پڑا ہے؟ یہ سب چیزیں کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ یہ سب چیزیں وہ ہے جس کی وجہ سے اس کا عمل بھی جا رہا اور دوسری چیزیں مسلمان قوم بھی برباد ہو رہی. تو ایک لوگ وہ ہے جو ریل بازی بنا رہے, جو سوشل میڈیا کے اندر ریل بنا کر ڈال رہے, جن کی غلطیاں یہ ہیں. اور بعض لوگ وہ ہے جو ان کی ریلز کو دیکھ کر اپنے اندر غلط حرکتیں پیدا کر رہے. وقت ضائع ہو رہا اس کا, ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بھئی مسلمان وہ ہے جس کا ایک ایک لمحہ جو ہے غنیمت ہے, ایک ایک سیکنڈ اس کے لیے غنیمت ہے. ہمارے اکابرین کے بارے میں لکھا ہے, ایک بزرگ کے بارے میں, کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے روٹی کھا کر کتنے سال ہوئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روٹی کھا کر 30 سال ہو گئے. کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال سے میں نے اب تک روٹی نہیں کھایا. پھر کھاتے اس کا حضرت تمہیں؟ کہتے ہیں کہ میں ستو کھاتا ہوں. کیا کھاتا ہوں؟ ستو. اور ستو بھی گھٹ نہیں, ستو جو منہ میں ڈال کر پانی ڈالو خالی پی لیتا ہوں. 30 سال سے ایسا کر رہا ہوں. انہوں نے بولے حضرت کیسا ایسا؟ تو کہا کہ اس لیے کہ اللہ نے مسلمان کو ایک ایک سیکنڈ کا لمحہ جو ہے غنیمت رکھا ہے, ایک ایک لمحہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان کو اللہ مسلمان کو جنت میں بھیج دیں گے تو اس وقت اسے جو ہے ایک چیز کا بڑا افسوس ہوگا. بعض علماء نے لکھا ہے 2 چیزوں کا بڑا افسوس ہوگا اسے. کہا کہ کون سی چیزیں؟ 2 چیزوں پر افسوس یہ ہوگا کہ اگر کسی کو اللہ نے مال دے رکھا ہے تو وہ جنت میں جا کر افسوس کرے گا کہ کاش اللہ نے جتنا مال مجھے دیا تھا یہ سارا مال میں خرچ کر دیتا تو آج میں جنت کے اندر اور بلند درجوں پر ہوتا. ایک چیز کا افسوس یہ ہوتا. اور حدیث بات کے اندر یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے قیامت میں انسان ایک ایک سبحان اللہ کا محتاج رہے گا. اب وہ سوچے گا بیٹھ کر افسوس کے ساتھ اظہار کرے گا کاش میں دنیا کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ بول لیتا تو جس کی وجہ سے جنت کے اندر اور درجہ میرا بلند ہو جاتا. تو جنت کے اندر جہاں ساری چیزیں عیش و آرام کی ملی رہیں گی, جنت میں انسان ہاتھ اٹھانے سے پہلے کہ پھل جو اسے خود آ کر کھلاتا اسے, انہیں صرف سوچتا اللہ جو خود اس کے سامنے کھانا پیش کر دیتی, انہیں سوچتا اللہ اس کے لیے ہر چیز مہیا کر دیتی. اور مومن کے لیے اللہ جنت میں ایک مسلمان کے لیے اللہ جو ہے ساری چیزیں اس کے لیے عیش و آرام کی دیں گے. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری جو جنتی ہوگا, آخری سب سے زیادہ نچلا جنتی جو ہوگا, اللہ اسے اس دنیا سے 10 بڑی گنی جنت اللہ اسے دے گی. کتنی بڑی گنی؟ 10 بڑی گنی اللہ جنت دے گی. آج دیکھیں 1 انچ کے واسطے انہیں اس کا نلڈا کاٹ رہا, انہیں اس کا نلڈا کاٹتا نہیں کاٹتا, انہیں وہ بھائی کو مارتا, انہیں اس کے بھائی کو مارتا. تو انسان جنت کے اندر وہاں جانے کے بعد بھی صرف ایک چیز کی اسے جو افسوس ہوتا, افسوس یہ ہوگا کاش میں دنیا کے اندر ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہہ لیتا تو میں جنت میں اور درجے بلند کر لیتا. تو آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھیں وقت ٹائم پاس, کیا پاس ہونا؟ ٹائم پاس. آپ دیکھتے ہوں گے کئی لوگوں کو گھومنے کے لیے چلی جاؤ, پارک میں کبھی گئے تفریح کے لیے جاؤ تو وہاں جو بیچنے والے کیا بیچتے ہیں معلوم بول کر ٹائم پاس نہیں ہوتی. میں ایک مرتبہ پوچھے ٹائم پاس کا مطلب کیا؟ یہاں بیٹھ لگ رہتی ہے بیکار رہے, کم از کم یہ تو بھی کھا گزارو.
کیا کرو؟ یہ طویل کھا کر گزارو. تو ہمارے مسلمانوں کا مزاج کیا؟ خالی ٹائم پاس کرنا. نہ وقت کی قدر ہے، نہ اپنے اللہ کا ڈر ہے، نہ وقت کی عبادت. نہ انسان جو اگر سوچ لے نا کہ بھئی انسان کی جو زندگی ہے 60-70 سال کی زندگی، اس وقت میں بھی آدمی اگر عبادت نہیں کرا تو بتاؤ کب عبادت کرے گا آدمی؟ کب بھی عبادت کرے گا؟ مرنے سے پہلے اللہ سے کہے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ سے کہے گا کہ میرا خدا مجھے تو اب جو ہے تو موت تو آ رہی ہے، ایک سیکنڈ میرے واسطے زیادہ بڑھا دو. کیا بولے گا؟ ایک سیکنڈ میرے واسطے دے. اللہ کہیں گے جب موت کا فرشتہ آ گیا نہ ایک سیکنڈ پیچھے نہ ایک سیکنڈ آگے ہو سکتا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ بعض علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے جب مرنے والا میت سے مرنے سے پہلے فرشتے سے کہے گا کہ میرے لیے کچھ لمحہ دے دو، کچھ وقت دے دو، جو پراپرٹی جو جائیداد میں نے دنیا کے اندر چھوڑی ہے یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا میں. تو فرشتے کہیں گے اتنے سال کا بیکار مرنے کو تھا تو یہاں کرنا تھا، خرچہ کیوں نہیں کریا؟ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان قیامت میں ایک ایک سیکنڈ کا غنیمت محتاج ہوگا اس وقت موت کے وقت. تو اس لیے آج ہمارا مسلمان ریل بازی کے نام کو یہ دیکھ لے کو وہ دیکھ لے کو شو بازیاں چھوڑ ڈالو. کیا کر ڈالو؟ شو بازیاں چھوڑو. بیکار کے کام فونوں میں لگ کر اپنی زندگی ہار لگو کرو. بنانے والا بھی گنہگار ہے، انہیں دیکھنے والا اس سے بڑا گنہگار. کیا کرنے والا؟ اس سے بڑا گنہگار انہیں. آج میں آپ کو بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر دیکھو چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں روئے تو کیا کرتی؟ اٹھا کو فون ہاتھ میں دے ڈالتے. اب انہیں کیا کرتا؟ فون میں کیا غلیظ چیزیں دیکھ رہا کہ معلوم نہیں، کیا کیا چیزیں دیکھ رہا معلوم نہیں. آج میں آپ کو بڑی تحقیقی بات میں کہہ رہا ہوں، تحقیقی بات میں کہہ رہا ہوں. 4 سال کی بچی، کتنے سال کی؟ 4 سال کی بچی. میں ایک مرتبہ جا رہا تھا اپنے گھر میں، بلڈنگ پر چڑھ رہا تھا، 4 سال کی بچی، اس کے ہاتھ میں فون تھا. میں جاتے رہتے فون میں ایسے جھانک کر دیکھا تو بچی جو ہے فون کے اندر گندی چیزیں دیکھ رہی بیٹھ کر. کتنی سال کی بچی؟ 4 سال کی بچی. اور میں افسوس کے ساتھ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں اگر آپ میرے جملوں کو برا نہ مانے تو وہ بچی 4 سال کی میرے گھر کے اندر میرے بھانجے کو آ کر بول رہی ہے آبا وہ چیزیں دیکھیں گے بیٹھ کو بول کر. الفاظ دیکھو اس کے، میں آپ کے سامنے کھل کر نہیں بولنا چاہ رہا ہوں. 4 الفاظ سے وہ بچی کے، انہیں بچی بول رہی ہے ہمیں فونا کے اندر قصہ مار کے نہ دیکھیں گے کہتے. کیا بول رہی ہے؟ میں شرم کے ہاں میں کھنچ کر بول رہا ہوں آپ کے سامنے. افسوس ہے ہمارے بچوں پر، ماں باپ جو ہے اسے غیرت نہیں سمجھتے، اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں فون دے ڈالتی، انہیں کیا کیا دیکھنا نہیں معلوم. اس لیے آج جو ہے بچے 6 سال کی عمر میں ان کے اندر دیکھو گناہ کی شہوت خود بخود پیدا ہو رہی ہے. ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ آج بچے کو جو ہے تمہیں فون کے اندر ڈال کر بٹھا رہے، انہیں کیا کیا دیکھ رہا اسے معلوم نہیں. آج بچیاں دیکھو 9 سال کی بچیاں، میرے پاس ڈیٹا ہے، اس کا ڈیٹا میرے پاس خود موجود ہے. اگر آپ چاہیں تو میں ثبوت پیش کرتا ہوں. 10 سال کی بچی جو ہے کسی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، میرے پاس خود موجود ہے. گزشتہ وارم میرے پاس سوشل میڈیا کے اندر ایک ثبوت جو ہے آج بھی موجود ہے. 13 سال کی بچی خود ایک بچے کی ماں ہو گئی. کتنے سال کی؟ 13 سال کی بچی خود ماں ہو گئی، اس کے ہاتھ میں خود بچہ موجود ہے. آپ دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اندر اس ہفتہ آیا ہے، دیکھیں آپ 13 سال کی بچی. اور میرے پاس یہ بھی ثبوت ہے کئی اسکولوں کے اندر 12 سال کی بچیاں بیت الخلا میں جا کر اباشن کروا رہی ہیں. کیا کروا رہی ہیں؟ گولیاں کھا کر اباشن کر رہی ہے. کتنی سال کی بچیاں؟ 12 سال 11 سال کی بچیاں. یہ سب کہاں سے آ رہے؟ یہ فونوں کے ذریعے سے آج ہماری بچیوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. اب ہماری بچیاں اگر کسی غیر کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اگر ہماری بچی جا کر کسی غیر کے ساتھ منہ کالا کر رہی تو اس پر افسوس کا اظہار نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ افسوس کا اظہار کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ غلط راستہ خود بتا کر افسوس بعد میں کرتی نہیں کرتی. حضرت میری بچی کسی کے ساتھ چلے گی، بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات میں پتے کی بتا رہا ہوں. سوشل میڈیا کے اندر زیادہ تر غیر مسلم ملوث ہیں اس میں، اور مسلمان لڑکیوں کا نام لکھا رہتا اس میں. میرے پاس ایک ایپ آیا، اس کے اندر لکھا تھا مسلمان شہزادیاں، مسلمانوں کی شہزادیاں. جب میں نے اس ایپ کو کھول کر جو اندر دیکھتا رہا تو اس کا جو ایڈمن جو تھا ایک غیر مسلم کا ایڈمن چلانے والا، اور پورے مسلمان لڑکیاں اس کے اندر. اور آج کل غیر مسلموں کو مسلمان لڑکیوں کے ساتھ محبت کرنے کا ٹریننگ دی جا رہی ہے. ان کو کیا ٹریننگ دی جا رہی ہے؟ محبت کس طرح کرنا، کیسا ان کو جال میں پھنسانا. آپ دیکھتے ہوں گے روزانہ کئی مسلمان لڑکیاں غیروں کے ہاتھ میں پھنس کر جا کر ان کو استعمال کرتی. کئی لڑکیاں مجھے قطر کا ڈال دیا جاتا. کر رہی کہ نہیں کر رہے؟ یہ تو یہ کہ ہمارے پاس خبر پہنچ جاتی ہے وہ الگ بات، لیکن کئی لڑکیاں وہ ہیں جو چھپ کر کام ہو رہا ان کے ساتھ، چھپ کر کام ہو رہا. ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی، مسلمان لڑکی آ کر کہنے لگی کہ رونے لگی میرے سامنے بیٹھ کر. میں نے کہا کیوں، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہے؟ حضرت میں آپ کے سامنے ایک درس سنانا چاہتی ہوں. میں نے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے. کہی کہ حضرت میں نے ایک سوشل میڈیا کے اندر کسی مسلمان کے ساتھ دوستی کی، بعد میں نے اس کے ساتھ شادی کی، یہ میری بچی ہے، بچی لے کر آئی تھی وہ
4 سال کی بچی وہ لے کر آ کر کہنے لگی کہ حضرت یہ میری بچی ہے، یہ میری چھوٹی بچی 4 سال کی ہے، میں نے جب تحقیق کی شادی کے بعد بچی ہو گئی، جب مجھے معلوم ہوا کہ غیر مسلم کھائے گئے۔ ایسے حالات ہمارے مسلمانوں کے چل رہے ہیں۔ آج برقع پہنی ہوئی، افسوس کی بات میں آپ کے سامنے یہ بھی کہتا ہوں، مدرسے میں پڑھی ہوئی عالمہ بچی غیر مسلم کا بستر گرم کر رہی ہو رہے۔ کس کا بستر؟ غیر مسلم کا بستر گرم کر رہی ہے۔ کون سی بچی بھائی؟ مدرسے میں پڑھی ہوئی عالمہ بچی۔ اور ماں باپ اس بات کو جانتے ہیں میری بچی فون میں کیا کیا چیزیں استعمال کرتی ہے، جب اس نے بیٹا یہ چیزیں چھوڑا لو کرو لوگوں کا دی، لیکن معلوم ماں باپ کو انہیں کیا استعمال کر رہی ہے بول کو، لیکن روکتے نہیں ماں باپ اس سے۔ اور میں یہاں تک آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، کورٹ میرج کے اندر سب سے زیادہ نکاح جو کیا جا رہا کورٹ میرج وہ مسلمان لڑکیوں کے ہیں، مسلمان لڑکیوں کے ہیں۔ کورٹ میرج زیادہ جس کا ہو رہا ہے وہ مسلمان لڑکیوں کے، غیر مسلموں کو کورٹ میرج زیادہ نہیں ہو رہا۔ مسلمان بچیاں کہیں دلی میں رہتی ہے، کہیں وہاں رہتی ہے، یو پی میں رہتی ہے، ممبئی میں رہتی ہے، کئی مسلمان لڑکیاں۔ بھائی میں آپ کے سامنے تحقیقی بات بتا رہا ہوں، میں جو ہے کرناٹکا ہائی کورٹ کے سامنے سے جا رہا تھا، ایک مسلمان لڑکی کسی غیر کا ہاتھ پکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس ایڈوکیٹ سے پوچھا کہ بھائی ایک مسلمان تھا، میرا دوست تھا، میں کبھی کیا چیز ہے یہ ایسا ہو رہا؟ اس نے کہا کہ حضرت یہ تو تمہیں پہلا دیکھ رہی، تمہیں روز آ کر کھڑو، کم از کم 200-300 لڑکیاں مسلمانوں کے ایسے دکھتے تم نہ یہاں کورٹ میرج کر لے کر جانے والے یہ 200-300 دکھتی، یہاں آ رہی 100۔ اب دوسرے جو کورٹ میرج میں وہاں جا کر دیکھو، روزانہ کم سے کم 100 سے قریب مسلمان لڑکیاں اس طرح کر رہی نہ کر۔ اس کو آپ سنجیدگی کے ساتھ سوچو، افسوس کا اظہار کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی اعمال کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کو جو ہے غلط راستے پر نہ ڈالو، اپنے بچوں کو جو ہے یہ جو ریلز دیکھنا، ان کو سوشل میڈیا میں نچانا، اس طرح کی چیزیں نہ کرو۔ میں خاص کر مسلمان نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، مسلمان نوجوانوں سے بھی محبت میں جوانی میں آ کر غلط راستے پر کودو نہ کو۔ کئی لڑکیوں کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کا حال کیا ہے معلوم؟ ایک چھپری کو محبت یہاں کرا تو وہاں ایک چھپری کے ساتھ محبت کرتے رہتا ہوں، کرتے رہتا نہیں کرتا، اور کیا بولتا معلوم؟ کتنے پٹیاں میرے پیچھے پڑ گئی معلوم کرے تجھے کہتا ہوں، کیا بولتا؟ کتنے پٹیاں پیچھے پڑی معلوم مجھے؟ بھئی ایک بات ذہن میں رکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ نبی جی میں آپ سے ایک اجازت مانگنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول پوچھو کیا بات، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے ایک اجازت مانگتا ہوں، پوچھو کیا بات۔ کہا کہ نبی جی میں اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے زنا کرنے کی اجازت مانگتا ہوں۔ کیا کرنے کے واسطے؟ زنا کرنے کے لیے۔ کس کے سامنے پوچھ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر پوچھ رہا ہے کہ میں عورت کے ساتھ منہ کالا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول جو غصے صبر کیے، غصے کو ٹھنڈے دماغ سے پوچھے، ٹھنڈے دماغ سے کہا کہ بیٹا جس عورت کے ساتھ تو منہ کالا کرنے جا رہا نا، تو اجازت مانگ رہا ہے، تھوڑے وقت میں اس بات کو تو دوسرے پہلو سے لے۔ وہ عورت جس سے تو محبت کر کے اس سے منہ کالا کرنے جا رہا ہے، وہ کسی کی ماں تو ہے، وہ کسی کی بیٹی تو ہے، وہ کسی کی بہن تو ہے۔ اگر یہی حرکت تیری ماں کے ساتھ کوئی کرے گا تو کیا کرے گا؟ اسے قطر داؤ تم گیا ہوں، کیا بولیا؟ اس کی منڈی بنا دیتا ہوں۔ اگر یہی حرکت تیری بہن کے ساتھ کوئی کرے کیا کرے گا؟ اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تو وہاں کر سکتا ہے تو جب تو یہ کام کر رہا ہو تو وہ بھی کسی کی ماں بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی ماں بہن ہے۔ تو آج کل نوجوانوں سے میں درخواست کرتا ہوں، بات کہتا ہوں، یہ حکم ہے، میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، آئندہ ان چیزوں پر قدم نہ ڈالو، ان چیزوں پر نہ جاؤ۔ اور میں خود جو ہے لکھ کر بھی دے سکتا ہوں، جانتا ہوں 98% کہتے 98% طلاق اور خلع کے مسئلے یہ محبتوں کے ساتھ شادی کرنے والوں کے آتے ہیں۔ کیا ہوا؟ حضرت میں محبت سے شادی کرا، یہ نتیجہ ہوا، یہ محبت میں یہ کرا۔ 98% آج نوجوان لڑکے لڑکیاں محبت کی شادی کر رہے جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں خراب ہو رہے۔ اب ایک بات بتاؤں، جو محبت کی شادی کرتا نہیں انہیں جوروں کے چپل کے مارا بھی کھانا ہو رہے، کھاتا نہیں کھاتا۔ اب کیوں صبر کرنا؟ حضرت کل ایک آدمی آیا میرے پاس، آپ کو کیا کرا؟ بولے حضرت میں محبت کی شادی کریا۔ اب اس کی جو اسٹیٹمنٹ دے رہی تھی، انہیں شراب پیتا، گانجا کرتا حضرت۔ بولے اچھا میں پوچھا کہیں کو بھی شراب پیتا؟ حضرت کیا کروں، محبت نہیں مار کو شادی کریا، 3 مہینے کے اندر معلوم ہے کس اور سے محبت کر رہی ہے وہ۔ اس وقت سے میں ٹینشن میں آ کر شراب بھی پینا شروع کرتا لیا، نشے کی چیزیں بھی شروع کرتا لیا۔ اب بولے ابھی آخری ہوا کیا، کیوں آئے تمہیں؟ اب سمجھا کر بھیجنے پر بولنے لگا حضرت بات یہ ہے محبت کی شادی کرا، بڑی غلطی تو کریا، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ میری جوروں مجھے روڈ پر کھڑا کو مارتی، مجھے میرے ماں باپ کو گالیاں دیتی، اور انہیں کیا بولتی ہے تو محبت میں باتیں بولیا نہیں، میں زندگی بھر ساتھ دیتا ہوں بول کر، اب صبر کر میرے ساتھ۔ آخری میں نتیجہ کیا تھا؟ 4 سال 5 سال 10 سال، آخری میں نتیجہ کیا آتا معلوم؟ کیا آتا؟ طلاق اور خلع کی نوبت آ رہی تھی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، انسان کے اندر اللہ نے ایک فطرت رکھی ہے،
ایک فطرت رکھی ہے جو محبت رکھی ہے, اور یہ فطرت کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے, شوہر کے رہتے ہوئے کسی اور سے محبت کر دی انہیں. اب جانتے ہیں کئی لوگ شوہر کے رہتے ہوئے کسی اور سے محبت کر رہی ہے. کہاں سے دوستی؟ سوشل میڈیا سے دوستی ہوئی اس کی. دو بچوں کی اماں آج محبت کر رہی ہے کسی کے ساتھ. تو اس لیے سوشل میڈیا کا فتنہ بڑا سنگین ہے. اپنی بیوی بچوں کو بھی کیوں نہ ہو ضرورت کے بقدر فون دو, چاہے انہیں کتنی بھی بڑی نمازی کیوں نہ ہو. میں کہتا ہوں کتنی بڑی نمازی کیوں نہ ہو, سر پورا سجدے میں رہتا کیوں نہ ہو, اس سے کہو کہ صرف بیان سنو, وہ بھی میں آپ کو دے دوں تمہیں بیان سننے کا. لیکن جو انسٹاگرام ہے, جو سوشل میڈیا ہے, ان سب چیزوں کی اجازت مت کو جو ہرگز. آئندہ چل کر بڑا فتنہ ہو سکتا ہے, بہت فتنے ہو سکتے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ 40 سال کی عمر کی عورتیں اپنے شوہروں کو چھوڑ کر کھلے مانگ رہی ہیں. آج کیا بھائی مسئلہ؟ کسی اور سے محبت ہو گئی. یہ سب چیزیں بڑے سنگین ہیں. اس لیے اپنے بچوں کو فون سے دور رکھو, اپنی بیویوں کے بھی ان کے فون کو دور رکھو. ان کے فون اگر دیے ہیں تو چیک کرو کہ یہ فون کسے جا رہا. اگر ضرورت کے وقت اگر فون استعمال کر رہے تو فون ہی نہ, چاہے تو فون بھی کر سکتی ہے. فون کی چیز چھوٹی بھی چیز فون سے ہو سکتی ہے, چھوٹا فون بھی استعمال ہو سکتا ہے, اس سے ضرورت سے ہو سکتی ہے. لیکن اس طرح کی فون دے کر اپنی زندگی برباد مت کرو. اپنے بچوں کے ایمان عمل کی حفاظت کرو. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.